بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو بالکل مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، واو کو ہونٹ سے پڑھنا ہے، وا اق، اس کو قاف ساکن پہ قلقلہ ہوگا، اور حمزہ کو قاف سے پڑھنا اق نہیں کرنا ہے، اس کو اق قاف قلقلہ کر کے آگے پڑھیں گے، وَأَقْرِي، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے ری، وَأَقْرِضُ اللَّهَ، یہ واو اور دونوں الف یہ اس کو نہیں پڑھیں گے، خالی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اور ضاد کو تشدید والے لام سے ملا دیں گے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب پیش ہوگا یہ زبر ہوگا تو موٹا پڑھتے ہیں، یہاں پہ پیش آئے تو ہم اس کو موٹا پڑھ دیں گے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ، یا ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا پڑھنا ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، قَرْضًا، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، قَرْضًا، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹے حرفوں میں سے، قاف اور ضاد موٹے حرفوں میں سے ہیں، قَرْضًا، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، نہ اخفا کریں گے، کیونکہ نون دو زبر کی تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے حروف علقی میں سے، تو یہاں پہ ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں، قَرْضًا حَسَنًا، اس طرح پڑھنا ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وقف کی صورت میں پڑھیں گے قَرْضًا حَسَنًا، وقف کی صورت میں دو زبر میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گی اور ایک زبر باقی رہ جائے گی، جب ایک زبر ہو اور اس سے پہلے الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو وقف کی صورت میں اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھ لیں گے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔